السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرحان عباس اور آج کی نشست میں ہمارے ساتھ برابری پارٹی پاکستان کی وائس چیئر پرسن ڈاکٹر شناز صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ، عثمان بزدار نے پنجاب میں منیمم ویج جو ہے 17,500 سے بڑھا کر 20,000 روپے کر دی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ عثمان بزدار شاید سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عثمان بزدار کا خود اپنا جو خرچہ ہے وہ روزانہ کا بھی 20,000 سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ ان کے کچن کا خرچہ ہی آپ دیکھ لیں تو وہ اس سے زیادہ ہوگا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کس طرح سے یہ فیصلے کرتے ہیں۔ برابری پارٹی پاکستان نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ اول تو منیمم ویج کا کانسیپٹ ہی اب ایک آبسلیٹ کانسیپٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ اب لاگو پوری دنیا میں یہ بحث چل رہی ہے کہ اس کے بجائے اب لیونگ ویج کے کانسیپٹ پہ آنا چاہیے۔ اب لیونگ ویج کیا ہوتی ہے؟ لیونگ ویج کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آمدنی جس میں ایک خاندان یا ایک انسان ایک ریلیٹیولی ایک اچھی زندگی گزار سکے، مطلب اس کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، اور یہ بھی اس تناسب میں ہوتا ہے جس میں کہ ریاست جو ہے وہ ذمہ داری لیتی ہے تعلیم کی، صحت کی، ٹرانسپورٹ کی، روزگار کی، اور زندگی کی باقی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ وغیرہ، اس کی ذمہ داری لیتی ہے۔ تو برابری پارٹی پاکستان نے شروع میں ہی، مطلب جب 2018 میں جواد صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور ہمارے بہت سے ہمارے امیدوار تھے پورے ملک میں، تو ہمارا نعرہ ہی یہ تھا کہ کم از کم آمدنی 50,000۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے کم میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک خاندان جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ تو اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ لیونگ ویج کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، اور لیونگ ویج کا فیصلہ ہوتا ہے اس وقت کے حالات سے، مطلب انفلیشن کتنی ہے، قوت خرید کتنی ہے لوگوں کی، اور اکانومی میں کیا ایشوز چل رہے ہیں۔ تو اور یہ چینج ہوتا رہے گا وقت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج لوگوں کو ایک فکسڈ اماؤنٹ دینی شروع کر دی ہے تو 10 سال کے بعد بھی آپ وہی رکھیں گے، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت پاکستان میں منیمم ویج سے ہٹ کے لیونگ ویج کے کانسیپٹ پہ آنا چاہیے، تاکہ انسان جو ہیں وہ ریلیٹیولی آرام کی زندگی گزار سکیں۔ میڈم، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ منیمم ویج کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اچھا، منیمم ویج جو ہے نا پاکستان میں تو آپ کے سامنے یہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو معیشت چلاتے ہیں، جو اس اداروں میں ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور پھر ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں تو ان لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ لوگ منیمم ویج جو ہے اس کا تعین کر رہے ہیں۔ مطلب ان کی زندگیاں تو ان میں سے کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہیں اکاؤنٹنٹس اور خاص طور سے کوئی ماہرین رکھنے پڑتے ہیں صرف یہ حساب لگانے کے لیے کہ ان کے پاس دولت کتنی ہے، ان کے اثاثے کتنے ہیں۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے بیٹھ کے تو ان لوگوں کے زندگیوں کے بارے میں فیصلے کریں کہ اس کی منیمم ویج اتنی ہوگی یا اتنی اس کو تنخواہ دینی چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان اداروں میں وہ لوگ نہیں بیٹھیں گے جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے اور ان کی رائے نہیں شامل ہوگی اور ان کی اوپینین نہیں سنی جائے گی، تب تک یہ نظام جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم ہے کہ وہ لوگ فیصلے کریں، اور وہی لوگ جو منیمم ویج کے فیصلے کرتے ہیں ان کے لیے وہی لوگ اسمبلی میں بیٹھ کے اپنی تنخواہیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کھلا ایک تضاد ہے۔ اچھا، منیمم ویج جو ہے نا وہ کیپٹلزم میں وہ ایک خاص کانسیپٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ مزدور کو کم از کم تنخواہ اتنی بس دیں کہ یا اجرت بس اتنی ہو کہ وہ زندہ رہ سکے۔ مطلب وہ زندہ کیسے رہ سکے؟ بس اس کے کھانے پینے کی ضروریات پوری ہوں، اس کے گھر کا تھوڑا بہت چلے، اور وہ آئندہ کے لیے مطلب فیوچر کے لیے وہ اور مزدور پیدا کر سکے۔ مطلب اس کی جو اس کے گھر میں بچے ہوں، بس وہ اتنا ہو کہ وہ اپنے گھر میں خود بھی کھا سکے، بچوں کو بھی تھوڑا بہت کھلا سکے، تاکہ آئندہ کے لیے بھی کیپٹلسٹ کے لیے ایک مزدوروں کی ایک کھیپ تیار ہو۔ تو اس کے پیچھے ایک یہ بھی ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کیپٹلزم میں ایک اور جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہمیشہ مزدوروں کی ایک شرح کو بے روزگار رکھا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر کچھ مزدور جو ہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں یا
کچھ تھوڑا بہت اپنے کیپٹلسٹ کو تنگ کرنا شروع کریں تو اس کی جگہ ایک مزدوروں کی ایک لائن لگی ہو جس سے کہ وہ بھرتیاں کر سکیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو کیپٹلزم کا حصہ ہیں اور یہ سب لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل، یہ سارے فیکٹر جو ہیں وہ کیپٹلزم کا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جب ہم لیونگ ویج کی بات کرتے ہیں کہ لیونگ ویج امپلیمنٹ کی جائے تو ہمیں جواب میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ملک کا خزانہ خالی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ لیونگ ویج کیسے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے؟ اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ جب ہم نے 2018 میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ کم از کم آمدنی 50,000 ہونی چاہیے تو اس وقت بھی بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو دیوانے کا خواب ہے، اور بہت سے لوگوں نے تو سمجھا کہ یہ ایک مذاق ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو اکانومی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ اس طرح کی بل پاس کرتے ہیں نا منیمم ویج کے، ان کا اپنا ایک اس میں فائدہ ہوتا ہے. مطلب وہ کیپٹلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلے کریں کہ منیمم ویج اتنی ہونی چاہیے، تو انہوں نے عوام میں نا یہ ایک کچھ نظریات کو پھیلایا ہوتا ہے، اس کو پروموٹ کیا ہوتا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ملک کا خزانہ خالی ہے. لیکن ملک کا خزانہ اس وقت خالی نہیں ہوتا جب یہ اسی خزانے سے اپنے آپ کو مراعات دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، ہر طرح کے پرکس ان کو ملتے ہیں. اس وقت ان کے لیے ملک کا خزانہ خالی نہیں ہوتا. ملک کا خزانہ تب خالی ہو جاتا ہے جب مزدوروں کو لیونگ ویج دینے کی بات آئے. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسرا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس سے عوام کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ بس آپ اسی پہ گزارا کریں. اس میں سے ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ امیری اور غریبی جو ہے، مطلب امیر ہونا اور غریب ہونا، یہ انسان کی یہ قدرت کا نظام ہے، یہ خدا نے اس طرح ہی دنیا بنائی ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی چلتی رہے گی. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا خدا نے آ کر یہ قانون بنایا تھا کہ منیمم ویج اتنی ہونی چاہیے، مزدور کو 20,000 ملنی چاہیے اور جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لاکھوں میں ملنی چاہیے؟ کیا یہ خدا نے اس پہ آ کے دستخط کیے تھے؟ تو اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں. دوسرا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ جو انہوں نے یہ ایک پھیلایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی غریب تو رات کو آرام سے سوتے ہیں کیونکہ انہیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا کوئی پیسے چوری کر لے گا یا ہمیں کوئی تنگ کرے گا یا ہماری دشمنیاں ہوں گی پیسے کی وجہ سے کسی سے. تو ان سے پھر کہیں نا جو یہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ وہ خود ذرا غریب ہو کے دکھا دیں، وہ خود اپنے پیسے سارے دے دیں اور غریب ہو جائیں تاکہ وہ بھی آرام سے سونا شروع ہو جائیں. تو اس طرح کے بہت سے محاورے، بہت سے کہانیاں، بہت سے اس طرح کے اصطلاحیں جو ہیں وہ معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں. وہ اس لیے کہ لوگ اٹھ نہ کھڑے ہوں، کہیں لوگوں کو یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے یا ہمیں اپنا اس کا پورا حق نہیں مل رہا، تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا جائیں، ہم کہیں منظم ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور ہم اپنا حق مانگنا شروع ہو جائیں. تو یہ بات لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور برابری پارٹی پاکستان تو بنی ہی مڈل کلاس کے لیے اور محنت کشوں کے لیے ہے. اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ مڈل کلاس کے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ محنت کش کے زمرے میں ہی آتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ خود منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے اور یہ خود اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، وہاں پہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر کے وہاں اس سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں، تب تک ان کے لیے فیصلے کوئی اور ہی کرتا رہے گا. تو یہی ہماری اسٹرگل ہے. اور برابری پارٹی پاکستان بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ ہم ان لوگوں کو سیٹ آف پاور میں لے کے آئیں جن کی اس وقت کوئی آواز نہیں ہے اور نہ وہ کوئی آواز اپنی سنا سکتے ہیں کسی. تو میں سب کو آپ سب کو دعوت دے رہی ہوں جو سننے والے ہیں کہ آپ برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں اور اس اسٹرگل میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ اس ملک میں خوشحالی ہو، اس ملک میں لوگ آرام سے زندہ رہ سکیں اور اس ملک میں بھائی چارہ ہو. کیونکہ جب بہت زیادہ دولت کی تقسیم جو ہے وہ غلط ہوتی ہے اور لوگ غریب ہوتے ہیں تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اس سے معاشرے میں بھی انتشار پیدا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگ سب برابری پارٹی کو سپورٹ کریں گے اور اس میں شامل ہوں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں لیونگ ویج کے بارے میں بتایا کہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ خدا نے کہیں بھی یہ بل پاس نہیں کیا، نہ قانون بنایا ہے کہ مزدور کی تنخواہ 20,000 ہو اور ان کی تنخواہ جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کی تنخواہ لاکھوں میں ہو. اور جب تک مڈل کلاس محنت کش آپ کہتی ہیں کہ منظم ہو کر سیاست میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک تبدیلی جو ہے وہ اصل تبدیلی ممکن نہیں ہے. آپ نے دعوت دی لوگوں کو کہ وہ برابری پارٹی پاکستان کا حصہ بنے جو کہ اسٹرگل ہی صرف محنت کشوں اور مڈل کلاس کے لیے کر رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.